بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک مسئلہ گزرا تھا، آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک امام مسافر ہے اور جو مقتدی حضرات ہیں وہ مقیم ہیں، تو جو مسافر امام ہوگا وہ دو رکعت کے بعد سلام پھیر دے گا۔ اب جو مقیم حضرات ہیں باقی ماندہ جو دو رکعتوں کو پوری کرے گا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ کھڑا ہوگا اللہ اکبر کہہ کے اور اپنے ہاتھوں کو صرف باندھ دے گا، سورہ فاتحہ وہ نہیں پڑھے گا۔ تیسری رکعت میں بھی یہی صورتحال برقرار رہے گی اور چوتھی رکعت میں بھی وہ کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، قاعدہ مکمل کر کے اپنی نماز کو مکمل کر دے گا، اس لیے کہ ایک حقیقت ہے اور ایک حکم ہے۔ حقیقت اگرچہ ختم ہو چکی ہے لیکن حکم باقی ہے، اور حکم یہ ہے کہ وہ اب بھی امام کے تابع ہے۔ جس طرح مسافر کی 2 4 کے برابر ہے، مقیم کی 4 4 کے برابر ہوگی۔ یہ کل بھی مسئلہ گزرا تھا۔ اب جو اس کا دوسرا حصہ ایسا ہے کہ اب مسافر امام ہے اور مقیم اس کے مقتدی ہیں، لیکن ایک مقتدی ایسے آیا کہ وہ آخری وقت میں آیا ہے، اس وقت امام اتحیات میں تھے، یعنی اس کی چاروں رکعتیں اس سے فوت ہو چکی ہیں، اب اتحیات میں امام کے ساتھ وہ مل گیا ہے۔ اب آیا ہی اپنی 4 رکعت کو کیسے مکمل کرے گا، جبکہ امام چونکہ مسافر ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب امام نماز مکمل کر لے گا، اب امام مسافر ہے لیکن جو مقیم مقتدی ہے وہ بعد میں آیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ مقیم مقتدی صف اولیٰ سے پہلے ہی رکعت میں اس کے ساتھ مل چکے ہیں، لیکن جو اب دوسرا جو بندہ ایسے آیا ہے کہ وہ اس کو آخری قاعدہ ملا ہے، یعنی آخری اتحیات میں وہ امام کے ساتھ شامل ہوا ہے۔ اب یہ امام کے بعد والی نماز کو کیسے مکمل کرے گا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرے گا، اب یہ اپنی رکعتوں کو مکمل کرے گا، تو سب سے پہلی جو رکعت ہے یہ ثنا سبحانک اللہم سے شروع کرے گا۔ ثنا بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورہ اخلاص بھی کوئی صورت میں لا رہی یہ پڑھے گا۔ پھر جو دوسری رکعت ہوگی اس میں بسم اللہ بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورہ اخلاص بھی پڑھے گا، دوسری رکعت میں یہ قاعدہ کرے گا۔ اب جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے، جبکہ جو پہلے والے مقتدی تھے اس نے کچھ نہیں پڑھنا تھا، لیکن یہ جو مقتدی اس وقت داخل ہوا امام کے ساتھ کہ جب امام آخری قاعدے میں تھے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس نے اب اپنی تیسری جو رکعت پوری کرنی ہے اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، رکوع بھی کرے گا اور سجدے کرنے کے بعد کھڑا ہوگا، چوتھی رکعت میں بھی یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اب ایک خلجان ہے کہ پہلے والا جو چوتھی رکعت میں بھی یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اب ایک خلجان ہے کہ پہلے والا جو مقتدی امام کے ساتھ ملا ہوا ہے اس نے تیسری اور چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ کچھ نہیں پڑھا، بعد میں بھی اس نے کچھ نہیں پڑھا، لیکن جو بعد میں آیا ہے اس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورہ اخلاص بھی پڑھنی، اور جو آخری باقی ماندہ 2 رکعتیں ہیں اس میں اس نے خاموش نہیں ہونا بلکہ اس نے اس میں مکمل سورہ فاتحہ کو ادا کرنی ہے۔ اب جو اس میں تھوڑا سا مسئلہ مشترکہ وہ یہ ہے کہ پہلا جو مقتدی تھا وہ امام کے ساتھ مل چکا تھا، جس وقت امام نے نیت کی تھی وہ امام کے ساتھ پہلی ہی رکعت میں مل چکا تھا، تو جو پہلی رکعت میں ملا ہے اس نے باقی جو 2 رکعتیں اپنی پڑھنی ہیں اس میں وہ خاموشی سے کھڑا ہوگا، اتنی مقدار خاموش رہے گا جتنی مقدار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو بعد والا مقتدی ہے اس کو تو صرف 1 رکعت ملی ہی نہیں ہے بلکہ 4 رکعتیں اس کی رہ چکی ہیں، لیکن اگر یہ تیسری رکعت میں بھی ملا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ پہلے والا حکم اس سے ختم ہو جاتا ہے، اب یہ دوسرا حکم اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا قانون یہ ہے کہ جب وہ تیسری رکعت پڑھے گا اپنی اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور چوتھی رکعت پڑھے گا اس میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس لیے کہ یہ بندہ آخری قاعدے میں شامل ہوا ہے، اور جو آخری قاعدے میں شامل ہوا یہ تیسری قاعدے میں شامل ہوا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ امام اگرچہ مسافر ہے لیکن یہ اس پہ قانون لاگو نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، چوتھی میں پڑھے گا، تیسری چوتھی میں پڑھ کے اس کی نماز یہ مکمل پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اتباع نصیب